سیرت نبویہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور ایک وادی میں تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے جواب دیا تو انہوں نے پہاڑی پر اپنا پر مارا. کیا مارا؟ پر مارا. چشمہ پھوٹ نکلا. نوکر پر مارے تو پہاڑ سے پانی نکل آئے، اور آقا کوئی شے بھی اختیار نہیں رکھتا، اس کو ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے. کون پوچھے ان نادانوں سے؟ جبریل امین تو دربان مصطفیٰ ہے. دربان نوکر، خادم، دربان، اگر اس کی اتنی طاقت ہے پر مار کے پانی کے چشمے نکال لیتا ہے، میرے آقا کی طاقت دیکھنی ہو پھر جنگ تبوک کا دن دیکھ. 29,000 صحابہ کو وضو کے پانی کی بھی ضرورت ہے. وضو کے 29,000 بندے نے وضو کرنا ہے. پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلتی ہیں، ان کو پانی پینے کا بھی چاہیے. پھر ان کے جانور ہیں، کچھ سواریوں کے اور کچھ ذبح کرنے کے. گھوڑوں کے لیے پانی چاہیے، اونٹوں کے لیے چاہیے، بھیڑ بکریوں کے لیے چاہیے. پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. امام مسلم کہتے ہیں ایک جگہ تھی جس سے کچھ وقفے کے بعد ایک قطرہ آہستہ زمین پر ٹپک جاتا. آپ نے فرمایا ایک پلیٹ نما کوئی شے اس کے نیچے رکھ دو، جب اتنا پانی اس میں جمع ہو جائے کہ میری ہتھیلی تر ہو جائے پھر مجھے بلا لینا، خدا جانے مصطفیٰ جانے. چنانچہ تشت رکھ دیا گیا، پانی اس میں جمع ہوتا رہا. جب آپ کی ہتھیلی مبارک تر ہونے کے قابل پانی جمع ہو گیا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کی 5 انگلیوں سے ندیاں جاری ہو گئیں، چشمے جاری ہو گئے، اور 29,000 کا لشکر سیراب ہو گیا، ان کے جانور سیراب ہو گئے. وضو کے لیے پانی بھر لیا. میرے آقا فرما رہے تھے 3 دن کا پانی جمع کر لو، میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں 3 دن رستے میں پانی نہیں ملے گا. 3 دن رستے میں پانی. علم غیب بھی بتلا دیا اور اپنی شان بھی بتلا دی کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، وہ مختار کل ہے، وہ مجبور نہیں ہے. پانی نہیں تو کیا ہوا، ہم اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکالیں گے. حضرت موسیٰ نے پہاڑی پر آسا مارا تو کتنے چشمے نکلے؟ 12. پہاڑ کس پر ہوتے ہیں؟ زمین پر. پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. آبشاریں پہاڑوں سے نکلتی ہیں، ندیاں پہاڑوں سے نکلتی ہیں، چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں. تو موسیٰ نے اگر پہاڑ سے پانی نکالا تو یہ کوئی عجوبہ تو نہیں تھا، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے. کمال تو میرے مصطفیٰ کا ہے، کمال تو میرے مصطفیٰ کا ہے کہ آپ نے وہاں سے پانی نکالا جہاں سے خون تو نکلتا ہے، پانی نہیں نکلتا ہے. میرے آقا نے وہاں سے پانی کے چشمے نکالے ہیں. چنانچہ جبریل نے پر مارا، پانی نکالا. پانی نکال کے جبریل نے وضو کیا. سرکار دیکھ رہے تھے، اشارے سے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے آپ بھی وہی کرو. سرکار نے پھر وضو کیا. وضو کر کے جبریل نے 2 رکعت نماز پڑھی. عرض کیا آقا آپ بھی ایسے پڑھو. سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ گھر آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو وضو کر کے دکھایا. انہوں نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی. سب سے پہلا وضو کائنات میں اس دین کے اندر رسول اللہ نے کیا، اور دوسرا وضو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا. اس طرح وضو کی ابتدا ہوئی اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت پیاری پیاری ادا ہے. اب چند احادیث مبارکہ وضو کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ ہر حدیث پاک سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی سیدنا محمد. حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان. وضو ایمان کا حصہ ہے، وضو ایمان کا حصہ ہے. والحمدللہ تملأ المیزان. جو الحمدللہ ایک دفعہ پڑھتا ہے وہ میزان ثواب سے بھر لیتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ یملأان. اور اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں پڑھے تو دونوں ترازو میزان کے بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. اگر دونوں پڑھ لے تو زمین و آسمان ثواب سے بھر جاتی ہے. الصلاۃ نور
نماز نور ہے، الصدقہ تو برہان، صدقہ برہان ہے، والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، والقرآن حجت، قرآن حجت ہے، لاکا او علیکا، تیرے حق میں یا تیرے خلاف، اگر عمل کرے گا تو قیامت کے دن تیرے حق میں حجت ہے، اگر قرآن کو چھوڑے گا تو قیامت کے دن یہ قرآن تیرے خلاف حجت ہے۔ کل الناس یغدو، صبح ہر آدمی کرتا ہے، صبح ہر آدمی کرتا ہے، صبح ہر آدمی کرتا ہے، فبائع نفسہ، اپنے نفس کی تجارت کرتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے نفس کی تجارت کرتا ہے، فموت کوہا اور موبے کوہا، تجارت کر کے یا اپنی جان کو ہلاک کر لیتا ہے یا جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھ لے تو تجارت نفع والی ہو گئی، جان کو جہنم سے آزاد کر لیا، اور اگر وضو نہ کیا، نماز نہ پڑھی تو اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ، درود پاک پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اللہ گناہ مٹا دیتا ہے اس کے صدقے اور درجے بلند کر دیتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی مکارہ، اس وقت وضو کرو جب وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، جب وضو کرنے کو دل نہ کرے، یا پانی گرم ہو اتنا یا ٹھنڈا ہو اتنا، اس وقت جو اللہ کی رضا کے لیے پانی چلو بھر لے گا، اللہ نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ درجے بڑھا دے گا۔ اور فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، وہ چیز جس سے گناہ جھڑتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، وہ زیادہ قدم ہے مسجد کی طرف۔ جس کا گھر دور ہے اس کی تو موج ہے۔ مسجد نبوی جب بنی تو جو دور دور لوگ تھے ان کی کوشش ہوئی کہ سرکار کے پاس آ کے رہیں، سرکار کے پاس اگر تو نہیں تو شہر ہے ویراں تمام، تو اگر موجود ہے آباد ہیں سب کا حقوق۔ ایک محب اپنے محبوب کو کہتا ہے، اے محبوب اگر آپ نہیں ہوتے ہو مجھے شہر اجڑے اجڑے ویرانے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ موجود ہو پھر میں جنگل میں بیٹھ کر بھی یوں سمجھتا ہوں میں چمنستان میں بیٹھا ہوں، میں گل و گلستان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ رسول اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام بےتاب تھے اور کہتے تھے نبی پاک کے ہمسائے بن جائیں۔ آپ کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، جتنے دور ہوو گے اتنے زیادہ قدم لگیں گے، اور جتنے زیادہ قدم لگیں گے اتنے تمہارے درجے زیادہ بلند ہوں گے، اتنے گناہ معاف ہوں۔ کثرت الخطا الی المساجد، قدم زیادہ ہوں مسجد کی طرف، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھ کے گھر نہ جانا، بیٹھ جانا اور آئے گی تو پڑھ کے جاؤں گا، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان عثمان رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، وضو کر کے جو اٹھا تو سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں پانی بہتا گیا وہاں وہاں سے گناہ بھی جھڑتے گئے، حتیٰ کہ اب جب اٹھ کھڑا ہوا تو بدن میں کوئی گناہ موجود باقی نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار جنت البقیع میں آئے، قبرستان میں آئے، مردوں کے پاس آئے۔ یہ تو کہتے ہیں میت دفن کرو اور بس، ارے بھائی وہ کوئی جانور تھوڑا تھا جس کو ہم پور کے آ گئے، وہ تو انسان ہے، مسلمان ہے، سرکار کا امتی ہے، وہاں جائیں گے، بلکہ ماں باپ ہوں تو ضرور جانا چاہیے۔ جو شخص سوموار اور جمعے کو ماں باپ کی قبر کا ناغہ نہیں کرتا وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنتی ہے، وہ نیک ہے، بڑی فضیلت ہے۔ سرکار قبرستان میں آئے، آپ نے قبر والوں کو سلام فرمایا، السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے قبر والو تم پر سلام ہو، تم پہلے آ گئے، ہم بھی آنے والے، ہم بھی۔ تو قبرستان میں نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی، سارے ہی ہوتے ہیں، اور سرکار ساروں کو سلام کر رہے ہیں، پتہ تھا سارے سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں۔ جب ان کے غلام سنتے ہیں پھر ان کا امام کیوں نہیں سنتا؟ یہ بدبخت ہیں۔
ان کا عقیدہ غلط ہے. درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں احادیث مبارکہ میں نبی پاک نے اپنی امت کو حکم دیا قبرستان جاؤ، ان کو سلام کرو، وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو جب عام مومن جواب دیتا ہے، پھر کوئی امتی اپنے نبی کو سبز گنبد میں پکارے تو سرکار کیوں نہ جواب دیں گے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے سرکار پھر کیوں نہ جواب دیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے پھر آپ کیوں نہ جواب دیں گے؟ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اگر پڑھے سرکار کیوں نہ جواب دیں گے؟ ضرور جواب دیتے ہیں. بعض لوگوں نے تجربہ کیا حدیث پاک پر. حضرت فاطمہ صحابیہ کہتی ہیں میں نے جب یہ حدیث سنی میں احد کے میدان میں گئی، میں نے امیر حمزہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر جب سلام کیا تو امیر حمزہ کی قبر سے بلند آواز سے مجھے جواب آیا. بلند آواز سے مجھے سرکار جنت البقیع آئے، آپ نے سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد سرکار فرمانے لگے میری تمنا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. میں اپنے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھائی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا نہیں تم بھائی نہیں ہو. یا رسول اللہ ہم کون ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو. یا رسول اللہ بھائی کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آتے ہیں، جو تمہارے. ان کا عمل کیا ہوگا؟ ایک روایت میں یہ ہے نبی پاک نے فرمایا ان کا عمل یہ ہوگا وہ یہ چاہیں گے کہ کوئی ہماری جان نکال لے، سارے بیٹے لے لے، کل سامان کل جائیداد لے لے، ایک جھلک رخ مصطفیٰ کی دکھا دے. ایک روایت میں یہ الفاظ غالباً یہ ویسے کرنے کی طرف اشارہ. شاید کوئی مولوی بغلے مارنا شروع کر دے میں بھائی اپنا منہ تو دیکھ کتنا گندا ہے تیرا منہ، کتنی بدبو ہے تیرے منہ میں، تو رسول اللہ کا بھائی کیسے؟ یہ اشارے ویسے کرنے کی طرف، ویسے کرنی. بلال حبش، حضرت امام عبد الرحمن جامی، شیخ محقق، یہ جو عاشق لوگ تھے ان کی طرف. اور یہاں پر الفاظ یہ ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے جسم 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چمک کہاں سے آئے گی؟ آپ نے فرمایا وہ وضو کریں گے اور اللہ ان کے وضو کی جگہ کو نور سے بدل دے گا اور وہ قیامت کے دن سورج اور چاند سے بڑھ کر چمک رہے ہوں گے. ان کو دیکھنے کو میرا دل کرتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کی. اے کاش ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنا آ جائے. اکثر لوگ وضو تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا وضو کیا اور نہ کیا ایک جیسا رہ جاتا ہے. وضو کے فرض تو میں نے عرض کر دیے ہیں، اب سنتیں بیان کرتا ہوں، پھر وضو کے مکروہات بیان کروں گا تاکہ آج کا درس مکمل ہو جائے اور ہمیں اپنے آقا کی اس پیاری پیاری ادا کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے. وضو کی 18 سنتیں، مستحب اور سنتیں ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ 18. سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ جب وضو کرنا چاہے، وضو کے لیے پانی بھرنا چاہے، لوٹے میں غسل الیدین، اپنے دونوں ہاتھ دھو لے تاکہ برتن کو پاک ہاتھ لگے. ناپاک ہاتھ، کبھی کبھی انگوٹھا اندر چلا جاتا ہے، اگر انگوٹھے پہ پلیتی لگی ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا. پہلے ہاتھ دھو لے، یہ پہلی سنت ہے وضو کے اندر، ہاتھ کو دھو لے. دوسری پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دوسری سنت ہے. تیسری سنت السواک، مسواک کر لے. اگر دستیاب نہیں تو اپنی انگلی کو مسواک بنا کے اچھی طرح اپنے دانتوں پر مل لے، مانج لے، صفائی کر لے، انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا. اگر مسواک نہ ملے تو مسواک رسول پاک کو اتنا پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہو 2 چیزیں میں ان پر فرض کر دوں، 2 چیزیں میں ان پر فرض کر دوں. تو یہ فرض کر دوں کہ جب تک رات کے 2 حصے نہ گزر جائیں عشاء نہ پڑھا کرو. عشاء
قربان جاؤں، کروڑوں درود اے مہربان آقا، بچا لیا، ورنہ مسجد میں مولوی تنخواہ کے ماری بیٹھا رہتا اور تو مسجد میں کوئی بھی نہ آتا۔ یہ رونقیں، یہ آبادیاں اس لیے ہیں کہ میرے آقا نے ترس کھایا، امت کو وقت پر ہی نماز کی اجازت دے دی، معلوم ہوا مجبور نہیں ہیں، مختار ہیں، چاہیں تو اول وقت میں پڑھا دیں، چاہیں تو آخر وقت میں پڑھا دیں، ہاں وہ پابند نہیں ہیں۔ اور فرمایا اور دوسری چیز، ان پر مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن مجھے پتا ہے یہ کملے ہیں بیچارے، یہ ان پر پورے نہیں اتریں گے، اور میں نہیں چاہتا یہ جہنم کے اندر جائیں، اس لیے سنت بنا رہا ہوں، ان کو فرض نہیں قرار دے رہا ہوں۔ چوتھی سنت والمدمدہ، کلی کرے، کیا کرے؟ پانچویں سنت الاستنشاق، ناک صاف کرے، کیا کرے؟ ناک صاف کرے۔ چھٹی سنت المبالغہ فی المدمدہ، کلی میں مبالغہ کرے، گرارا کر لے، تاکہ جبڑوں میں، دانتوں کے اوپر نیچے، مسوڑوں کے اندر باہر پانی پہنچ جائے، جہاں جہاں پہنچے گا جہنم کی آگ وہاں نہیں پہنچے گی۔ ساتویں سنت مبالغہ کرنا، مبالغہ۔ اور آٹھویں سنت تخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال۔ اس کی سعادت تو اسی کو ملے گی جس کو سعادت داڑھی کی ہوگی۔ پتا چلا داڑھی نہیں ہے تو پھر وضو بھی مکمل، مصطفیٰ کی سنتوں پر وہ عامل بن ہی نہیں سکتا وضو میں جو سرکار کی سنت کا عامل نہیں ہے۔ وہ چند چیزوں پر عمل کر لے گا انشاءاللہ، بہرحال جتنے پر عمل کرے گا محروم تو نہیں رہے گا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، تڑپ تو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اپنے آقا کی سنت ضرور سجاؤں گا، اور قبر میں جو جاؤں گا محبوب آئیں گے اور فرشتے کہیں گے اٹھ دیکھ کون آئے ہیں، شرمندہ تو نہیں ہوں گا۔ یہ تو نہیں فرمائیں گے کلمہ میرا پڑھتا تھا اور منہ کن کا لے کے آیا ہے۔ نامی سنت تخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال۔ 10ویں سنت تثلیث الغسل، جو چیز دھوئے 3 دفعہ دھوئے، جو چیز دھوئے 3 دفعہ دھوئے۔ اور 11ویں سنت استیعاب الراس بالمسح، جب سر کا مسح کرے تو سارے سر کو گھیر لے، سارے سر کو، یہ سنت ہے۔ چوتھا حصہ مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنی پیشانی ہے نا، اگر اتنا حصہ مسح کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور سارے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہے، یہ سنت مسح ہے۔ کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 11 ہو گئیں۔ 11 بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ غوث پاک کے مرید تو کرتے ہوں گے، سارے ہی کرتے ہیں، چشتی بھی کرتے ہیں، نقش بندی بھی کرتے ہیں، سوروردی بھی کرتے ہیں۔ میرے غوث کا سکہ زمین پر نہیں آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ 12ویں سنت الدلق، رگڑے، کیا کرے؟ ملے اچھی طرح، جس چیز کو دھوئے تو مل لے اس کو، ایسا نہیں پانی بہاتا جائے، مل لینا یہ سنت ہے۔ 12 ہو گئی۔ 13ویں سنت الولا، لگاتار کرتا جائے، یہ نہیں ہے کہ کلی کی اور گپ شپ شروع کر دی اور سنا کی حال ہی، اے مولوی صاحب تیرے نال کیوں لڑ دے ہے کل، دس کا ابھی نماز اسی کے پیچھے پڑھنی، تازہ تازہ انتظام کر رہا ہے نماز کی مقبولیت کا، کیوں تب پہ کھڑوتے ہیں کال تیرے تھے؟ تو اس طرح وضو کا ثواب نہیں ملے گا، سنت سے محروم ہو جائے گا۔ میں نے تو ایک مثال دے دی ہے، کوئی بھی بات کرنا وضو کو روک کر، اس سے سنت چھوٹ جاتی ہے، اور سنت چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے، اس کو ڈانٹا جائے گا اور اس پر لان تان کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ کی سنت اللہ کو اپنے فرض سے زیادہ پیاری۔ 14ویں سنت النیہ، یہ اصل میں پہلی سنت ہے، اس کا نمبر 14واں آیا ہے۔ نیت کرے کہ میں اس لیے وضو کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اور 15ویں سنت ترتیب، کیا ہے؟ ترتیب۔ الحمدللہ یہ سعادت سنیوں کو حاصل ہے، ترتیب سے وضو کرتے ہیں، باقی کوئی وضو نہیں کرتا، کوئی پاؤں پہلے دھو رہا ہے، کوئی کیا کچھ کر رہا ہے، ہم ترتیب سے وضو کرتے ہیں، وہ ترتیب جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب۔ 16ویں سنت البداعۃ بالمیامن، جو دو چیزیں ہیں، مثلا ہاتھ، پاؤں، کونیاں، تو پہلے دائیں کو پھر بائیں،
पहले दाएं को फिर बाएं को। और 17वीं सुन्नत, हाथ और पांव को जब धोए तो ऊपर से पानी ना गिराए, उंगलियों की तरफ से पानी बहाना शुरू कर दे, यानी यहां से धोना शुरू करे, यहां से नहीं। और 18वीं सुन्नत, गर्दन का मसा करना, गर्दन का। ये जो आखिरी 4 सुन्नतें हैं, बाज़ ने कहा ये मुस्तहब्बात हैं, ये सुन्नतें नहीं हैं। तो बहरहाल जो इन चीजों पर अमल करेगा उसको अजर बहुत मिलेगा, क्योंकि उसका वुजू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उत्तम। कुछ चीजें मकरूह हैं वुजू के अंदर, अगर वो काम में लाएगा वुजू के अंदर तो वुजू का सवाब नहीं मिलेगा। जब वुजू का सवाब नहीं मिलेगा तो नमाज टकरें बन जाएगी, वो नमाज इबादत। ये बातें सुनने के काबिल हैं। पहली चीज अल इसराफ फिल मा, पानी बहाता ही जाए, बहाता ही जाए, बहाता ही जाए। हजरत जी का वुजू ही पूरा नहीं हो रहा। कई लड़के वुजू करने बैठते हैं, बेहुदा बक बक इतनी करते हैं, मुसल्ले पे बैठकर तकलीफ हो रही होती है, बोल सकते नहीं है मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में किसी को रोकना भी मना है। क्या किया जाए? पानी खर्च करना, फजूल पानी, इससे वुजू मकरूह हो जाता है। जब वुजू मकरूह हो गया तो नमाज भी गई। अल्लाह ताला इस फजूल खर्ची से बचा ले। और अब तो पानी इतना आसान भी नहीं है, बिल आते हैं, इतनी महंगाई का दौर है। अपने घरों में ये करें तो फिर पता चले। वो तकसीर, बहुत थोड़ा इस्तेमाल करे, पानी बहुत थोड़ा इस्तेमाल करे, ये भी मकरूह है। मसलन चौपड़ी ले हाथों को, तर कर ले बस, ये भी मकरूह है। इतना पानी बहाना चाहिए कि जिस्म के हर हर हिस्से से कम से कम 3 कतरे बह जाएं, 3 कतरे बह जाएं, ये इससे सुन्नत अदा हो जाएगी। अब 3 कतरे की आप तो पता नहीं कितने गैलन बह जाते हैं ऊपर से, बल्कि मैल जितने खुरियों पे लगे होते हैं वो मस्जिद में आके साफ करते हैं। नादान बेवकूफ अहमद, यहां गुनाहों का मैल उतारने आया है कि एड़ी का मैल उतारने आया है? पगले, तुझे किसने बतलाया मस्जिद के सकावे पे एड़ियों के मैल उतारे जाते हैं? बहरहाल हमें तो पता चल जाता है, ये साहिब मकाम लगता है। तीसरा मकरूह दरबुल वजह बिही, चेहरे पर मारना, पानी को चेहरे पर जोर से मारता है, छींटे उड़ते हैं, पास वालों के कपड़े खराब होते हैं, इससे वुजू मकरूह हो जाता है। अत्तकल्लुम बिकलामिन नास, दुनिया की बातें करता है। क्या करता है? मैंने अक्सर नौजवानों को देखा है, दिल के जितने फफोले होते हैं वो यहां आके खोलते हैं। जितने दिल के फफोले होते हैं इकट्ठे कर करके अब मस्जिद में तो मौलवी साहब ने डंडा उठाया हुआ है, और गली में चूंकि सफर जारी है, घर में माँ बाप कहते हैं पढ़ बच्चा, तो ये टूटियां मिली हुई हैं सारे हाल हवाल बांटने के लिए। तो बचपना और औरतें, इनका ज़हन भी अजीब ही होता है। नहीं मौका देखना, नहीं महल देखना, बस जहां मौका मिल गया बात करने का समझो गनीमत है, एक दफा बात कर ही लो, समझी कि नहीं? तो वुजू की जगह पर बातें नहीं करनी चाहिए, इससे वुजू मकरूह हो जाता है और अजर और सवाब नहीं मिलता है। और आखिरी मकरूह अल इस्तिआनत बगैर ही, वुजू करते हुए दूसरे से मदद मांगे, दूसरे से। जैसे आजकल के अपाहज पीर, कौन? और अपाहज मौलवी, मौलवी जी वुजू करेगा तो लोटा शिगिर्द उठाएगा। पीर साहब का एक उठाने वाला नहीं, कोई जूता, कोई आसा, कोई लोटा, कोई लोटे की टूटी, कोई ऊपर वाला गला, यूं लगता है हजरत जी जैसा कोई बीमार है ही नहीं है। और नादान, रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई पीर नहीं है, आपसे बढ़कर कोई अमीर नहीं है, आपसे बढ़कर कोई शेख नहीं है, आप नबियों के इमाम हैं। आप अपना वुजू खुद लेते, खुद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तलक जिंदगी के जितने भी साल गुजरे और जितने बाकी हैं, उम्मीद है अल्लाह अपने महबूब की इस सुन्नत पे अमल की तौफीक देगा। मैंने कभी शागिर्द से लोटा नहीं उठवाया है, कभी पानी किसी से नहीं भरवाया है, हत्ता कि जब मैंने वुजू करना होता है देहातों में तो मैं जो नलका होता है उसका हैंडल भी खुद इस्तेमाल करता हूं, सिर्फ इस नियत से करता हूं कि वुजू करते हुए दूसरे से मदद मांगना बगैर जरूरत के, इससे वुजू मकरूह हो जाता है। मैं अपने आका की सुन्नत क्यों छोड़ूं? जब तक बाजू काम करते हैं मैं खुद वुजू करूंगा ताकि मेरे आका खुश हो जाएं। हमारे बुजुर्गों को वुजू का कितना शौक था। आखिरी बात, ये बात मैंने पहले भी कई दफा की है। इमाम सरखसी हमारे एक इमाम गुजरे हैं,
16 جلدوں کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ کی المبسوط. جب وہ فوت ہو رہے تھے، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھیں اور آپ کو اس حال کا مرض لگا ہوا تھا، دستوں کا، بار بار آپ کا وضو ٹوٹ جاتا، آپ کو قضاء حاجت کرنی پڑتی. تو آپ نے 17 دفعہ رات کو غسل کیا اور 17 دفعہ وضو کیا. آپ کا بدن بالکل سفید ہو گیا. پھر موت کا وقت، پھر اتنی مہلک مرض. کسی نے کہا آپ تیمم کر لو یا ایک دفعہ آخر میں کر لینا. فرمایا پتہ نہیں اسی حالت میں موت آ جائے، میں اپنے رب کے پاس وضو کی حالت میں جانا چاہتا ہوں. میں اپنے رب کے پاس وضو کی حالت میں جانا چاہتا ہوں. یہ وضو کے بارے میں چند معلوماتیں تھیں. اس بیان کی ریکارڈنگ بھی ہے اور جتنے بیانات نماز کے موضوع پر آئیں گے سب کے سب ریکارڈ ہوں گے. کوشش سبحان اللہ کی بھلے آپ نہ کیا کیجئے، البتہ جو نہیں آئے ان کو جا کے بتلا دیجئے کہ وضو سنت طریقہ وضو کا کیا ہے، وضو کرنے کی سنتیں کیا ہیں، وضو کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، وضو کیسے آیا، ہمارے آقا نے وضو کیسے کیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ تیرے در پاک پہ تیرے گناہگار بندوں کی بھیڑ لگی ہے، ان کی حاضری کو قبول فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جمعۃ المبارک کے صدقے گناہگاروں کی نماز جمعۃ المبارک قبول فرما لے. اس گھر میں پہنچتے ہوئے جس کو تکلیف پہنچی، مشقت پہنچی، تیرے گھر میں پہنچتے ہوئے جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کا صدقہ سب کی حاضری قبول فرما لے. ان میں جو نیک ہے تو جانتا ہے، کسی کو علم نہیں. یا اللہ اس نیک کے صدقے سب کی حاضری قبول فرما لے. یا اللہ ہم میں سے کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما دے. جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما دے. مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں مشکلیں آسان فرما دے. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، نبی پاک کی، ساری امت کی بخشش فرما دے. علم میں، طالب علموں کے علم میں، عمل کرنے والوں کے عمل میں، ہدایت والوں کی ہدایت میں برکت عطا فرما دے. ہم سب کو کامیاب و کامران فرما دے. جو تیری راہ میں نکلے ہیں ان کی مدد فرما دے. عالم اسلام کی خیر فرما دے. مجاہدین اسلام کی مدد فرما دے. یا اللہ ہمیں سچا سچا مسلمان، عاشق رسول، پابند نماز بنا دے. جو درس دیا ہے خود اس کو پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور سب کو عمل کرانے کی توفیق دے. یا اللہ زبانوں میں اثر عطا فرما، آنکھ میں شرم و حیا عطا فرما، دل میں خوف خدا عطا فرما، موت عشق مصطفیٰ کی عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ زباں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ